اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن وہی ہے رحمان، علم القرآن اسی نے قرآن سکھایا ہے۔ سورہ رحمان کی شروع کی 2 آیتیں ہیں۔ الرحمن یعنی وہ نہایت اور بہت زیادہ مہربانی اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفتی نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی عنایتیں، اس کی لطف و مہربانیاں اس قدر وسیع ہے اور اتنی زیادہ ہے کہ اس کو بیان کرنے کے لیے ایک لمبا وقت چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس کی رحمتیں، اس کی مہربانیاں لامتناہی ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے یوں تو بہت سارے صفتی نام ہیں، لیکن اس صورت کی شروعات اللہ تعالیٰ کے اس نام الرحمن سے کیوں فرمائی؟ علماء مفسرین نے اس کی مصلحتیں بیان فرمائی ہیں۔ 2 حکمتیں اور مصلحتیں لکھی ہے۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ کفار مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو مانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ صفتی نام رحمان وہ لوگ اسے نہیں مانتے تھے، کہتے تھے وَمَا الرحمن، یہ رحمان کیا چیز ہے؟ شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے، لیکن رحمان کو، اللہ کی اس صفت کو کیوں نہیں مانتے تھے؟ بظاہر اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر اللہ کو رحمان مان لیا جائے، یعنی تمام تر رحمتوں کا مالک وہی ہے، مہربانیاں کرنے والا، اگر یہ مان لیا جائے تو ان کے شرک پر زد پڑتی تھی۔ وہ اس طرح کہ وہ لوگ اللہ کو بھی مانتے تھے اور لوگوں کو بھی، اور دیوی دیوتاؤں کو بھی مانتے تھے، اللہ سے بھی مانگتے تھے، اوروں سے بھی مانگتے تھے۔ اگر تمام تر رحمتوں کا مالک اللہ ہی کو مان لیا جائے تو ان کے شرک پر زد یوں پڑے گی کہ پھر ان کے دیوی دیوتاؤں کے حصے میں تو کوئی رحمت بچے گی نہیں۔ تو اس طرح وہ لوگ اللہ کے علاوہ اوروں سے بھی مانگتے تھے، ان کو بھی مانتے تھے۔ تو اس لیے وہ اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن اللہ کی اس صفت رحمان کا انکار کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ ان کے رد میں یہ فرمایا کہ الرحمن، اصل رحمان اور تمام تر رحمتوں کا مالک وہی ہے، اسی سے مانگنا بھی چاہیے اور اسی کو ماننا چاہیے، تنہا اسی کو رب مان کر اسی کی عبادت کرنا چاہیے۔ دوسری وجہ علماء مفسرین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الرحمن سے شروعات اس لیے فرمائی کہ آگے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری دینی، دنیاوی اور اخروی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، بہت ساری نعمتیں گنوائی ہے۔ تو الرحمن یعنی وہ رحمان ہے، رحمتوں والا ہے، بہت زیادہ مہربانی فرمانے والا ہے۔ اس سے شروعات فرمانے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آگے جتنی بھی دینی، دنیاوی اور اخروی نعمتیں آئے گی، وہ ساری کے ساری نعمتیں اس رحمان کی رحمتوں کا اثر ہے، ورنہ اس کے لیے کوئی لازمی اور ضروری نہیں ہے کہ بندوں کو یہ ساری نعمتیں دے۔ اس نے یہ نعمتیں دی ہے، یہ اس کی رحمت کا اثر ہے۔ تو بہرحال فرمایا الرحمن وہ رحمتوں والا ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ علم القرآن، آگے فرمایا کہ اسی نے قرآن سکھایا، قرآن سکھایا، قرآن کے الفاظ اور معانی سکھایا، قرآن پڑھنے کا طریقہ سکھایا، قرآن کے احکامات سمجھائے، قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کا طریقہ بتایا، قرآن کی فصاحت و بلاغت بتائی، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے سمجھائی، سکھائی، پورا قرآن سکھایا۔ کس کو سکھایا؟ سب سے پہلے تو افضل البشر، سید البشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، اور اس کے بعد پھر آپ کے واسطے سے مجھے، آپ کو، رہتی دنیا تک کے انسانوں کو یہ قرآن سکھایا۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم الشان نعمت ہے، اور آگے جتنی بھی نعمتیں آئے گی، جتنی بھی نعمتیں اللہ پاک نے گنوائی ہے، اس میں سب سے پہلے قرآن کا تذکرہ فرمایا کہ قرآن اللہ نے سکھایا۔ اس میں مشرکین کے ایک الزام کا رد بھی فرما دیا۔ مشرکین یہ کہا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ انما یعلمہ بشر، یہ قرآن تو کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کسی انسان نے یا کسی کاہن نے، کسی جادوگر نے یا کسی شیطان نے ان کو سکھایا ہے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے انما یعلمہ بشر، کہ کسی انسان نے ان کو سکھا دیا، اور وہ آ کر ہم کو ساری باتیں بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن نازل کیا، حالانکہ ایسا نہیں۔
کفار و مشرکین الزام لگاتے تھے، اس کا بھی رد اس میں فرما دیا کہ کسی کاہن کا یا کسی انسان کا سکھایا ہوا کلام نہیں ہے، بلکہ الرحمن علم القرآن، براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمان کے شاگرد ہیں، اور یہ قرآن ڈائریکٹ ان کو رحمان نے سکھایا ہے، کسی انسان نے نہیں سکھایا۔ آگے جتنی بھی نعمتیں بیان فرمائی جا رہی ہے، ان نعمتوں میں سب سے پہلے قرآن کا تذکرہ فرمایا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ہے، اور یہ وہ نعمت ہے کہ جو انسان بھی اس کو تھام لے گا، اس پر عمل کرے گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا اور اس پر عمل کرے گا، اس کے احکامات کو عام کرے گا، تو وہ دین دنیا آخرت کی تمام تر کامیابیاں حاصل کر لے گا، اور جو اس کو چھوڑ دے گا تو ناکامیاں اس کا مقدر بنے گی۔ اسی کو فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ صحابہ کرام نے اس قرآن کو تھام لیا تو وہ دنیا کے بادشاہ بن گئے اور دنیا میں سب سے بڑے کامیاب ہو گئے، اور اسی زمانے میں جن لوگوں نے قرآن کو ٹھکرا دیا تو وہ ذلیل و ناکام ہوئے۔ شاعر نے بہت حقیقت اپنے شعر میں اسی کو بیان فرمائی کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ اسی قرآن کو اگر تھام لیا جائے تو دونوں جہاں کی کامیابیاں مقدر بنے گی، نعوذ باللہ اس کو اگر ٹھکرا دیا، پس پشت ڈال دیا، تو پھر دونوں جہاں کی ناکامیاں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کو تھامنے اور اس کے حقوق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔